السلام علیکم۔ مسز نوید ہاشمی آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ لوگ فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب پر جو چیزیں آیتیں شیئر کرتے ہو، آپ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ درست ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں زیر زبر کی غلطی سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ آپ اور ہم سب نے سنا ہے قادیانوں کو عربی میں بے حد عبور حاصل ہے، وہ آرام سے قرآن پاک میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ پلیز بغیر تصدیق کیے، بغیر سوچے سمجھے آیت کو شیئر مت کیا کریں جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ وہ آیت درست ہے، اس کے آیت نمبر، اس کا پارہ، اس کا سورہ کون سی ہے آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ پلیز شیئر نہ کریں۔ آپ نہیں جانتے آپ گناہ کما رہے ہیں یا نیکی، اور آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پرانے رکھے ہوئے ہیں انہیں نئے خریدنے کے چکر میں گھر سے مت اٹھائیں۔ دشمن ہماری طاق میں ہے اور وہ اب ہمارے ایمان، مذہب، عقیدے سے کھیل رہا ہے۔ ہم قرآنی آیت سے محبت عقیدے کے چکر میں شیئر کرتے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ساری آیتیں ایسی ہیں، نہیں، جن کا یقین نہ ہو، جو دل سے حفظ نہ ہو، انہیں شیئر نہ کریں۔ میری دوست کے رشتہ دار اپنی زندگی تباہ برباد کر چکے ہیں۔ وہ شخص نماز روزے کا پابند تھا، قرآن پڑھتا تھا، مگر اپنی غربت سے پریشان تھا۔ رشتہ دار، بہن بھائی، دوست سب اس سے دور بھاگتے کہ یہ کہیں قرض نہ مانگ لے۔ سادہ کھانا، چھوٹے سے گھر میں 4 بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ وہ جو کماتا اسی دن خرچ ہو جاتا۔ ایک دن وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ آیت پڑھو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، آپ کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، صرف 40 دن پڑھنا ہے اور 100 لوگوں کو شیئر کرنا ہے۔ آیت چھوٹی تھی، اس نے پڑھنا شروع کر دی، اتنی کہ وہ دن رات اسی کو پڑھتا رہا۔ اتنا پڑھا کہ 10 دن کے اندر اس کو خواب میں خزانے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ اس چکر میں کہ میں سوؤں تو ٹھیک طرح دیکھ لوں کہ وہ خزانہ کہاں ہے، ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا۔ خواب میں اسے اشارہ ہوا کہ اسے اب اپنے بدن پر پانی نہیں ڈالنا ہے، نہ نہانا ہے، نہ باتھ روم کے وقت استعمال کرنا ہے، نہ وضو کرنا ہے، بس یہ آیت پڑھو اور بے حد جلد کامیابی ہوگی۔ وہ کامیابی کے چکر میں اس بات پر عمل کرتا رہا۔ اس کے پاس سے بے حد ناگوار بو آ رہی تھی۔ 15 دن ہوئے تھے کہ اس کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے 10 لاکھ کا۔ وہ بے حد خوش ہوتا ہے کہ یہ سب اس آیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بدبو اور گندگی کو چھپانے کے لیے وہ اب پرفیوم کا استعمال کرتا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے کسی خونی رشتے کا خون کا صدقہ دینا ہے۔ اب دولت تو اس کے گھر کی باندی بن چکی تھی، جو چاہتا خرید لیتا۔ رقم کسی نہ کسی صورت اسے برابر مل رہی تھی۔ اب اور دولت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی کے معصوم بچے کو اغوا کر کے اس کو ذبح کیا اور خون کا صدقے کے طور پر دے دیا۔ اس بچے کی لاش چھپا دی۔ وہ بدبخت یہ نہیں سوچ رہا تھا یہ کون سی آیت ہے جس نے دولت تو دی مگر بغیر نہائے وضو کیے نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز کے لیے پاکی اور وضو شرط ہے۔ یہ دور کہاں جا رہا ہے؟ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ میں ابھی حال ہی میں ایک جنازے میں گئی تھی، وہاں کافی خواتین آئی ہوئی تھیں۔ ایک چھوٹی سی میز پہ قرآن پاک کے سپارے رکھے ہوئے تھے۔ چند لوگ سے زیادہ تر لوگ اپنے موبائل سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے وضو نہیں ہے۔ ہاں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو قرآنی آیتیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں، دماغ میں حفظ ہو جاتی ہیں، انہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر قرآن کو پڑھنا، وضو کرنا ہماری اپنی کتاب سے محبت کا ثبوت ہے۔ اس کو احترام سے چھونا، آنکھوں سے لگانا، چومنا اللہ سے پیار ہے۔ کیا کوئی مجھے یہ بتائے گا موبائل سے قرآن پڑھتے وقت وضو لازمی ہے یا نہیں؟ مگر میرا دل نہیں مانتا۔ جو ہماری نجات ہے، احترام ہے، اسے اسی احترام عقیدے سے پڑھنا چاہیے۔ وضو کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ خیر، یہ دوسرا موضوع ہے۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی بے تحاشا دولت نے اس سے اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت چھین لی تھی۔ کیا تھا پتہ نہیں، نوکر چاکر، بڑا گھر، کھانے کی بڑی میز، طرح طرح کے کھانے، مگر پتہ نہیں بچے اور وہ خود میاں بیوی کھانا نہیں کھا پاتے تھے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ڈاکٹر پر خرچ ہوا، مگر بچے ایک کے بعد ایک مرتے گئے۔ ڈاکٹر خون کی کمی بتاتے، خون کی بوتلیں، ہزاروں دوائیاں، مگر چاروں بچوں کی موت نے اسے بچا نہیں سکے۔ وہ خود بھی میز پر آ کے بیٹھتے، مگر کھایا نہیں جاتا، سویا نہیں جاتا۔ ڈرپ پر گزارا چل رہا تھا۔ وہ کھانا ان کے نوکر چاکر کتے بلی کھا رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے جب نوکر کھانا کھاتے تو ایک ہفتے کے بعد ان کو بھی خون کی کمی کی وجہ سے مر جاتے،
تو باقی نوکر ڈر کے ان کا گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بیوی نے کہا، کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ بند کریں اسے، آپ کے پاس سے اتنی بدبو آتی ہے۔ سو آپ نہیں سکتے، کھا آپ نہیں سکتے، آپ کے ساتھ رہ کر میرا بھی برا حال ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور مجھے آپ کی دولت بھی نہیں چاہیے۔ وہ سکون کی نیند یاد آتی ہے جو گرمی میں بھی آتی تھی، وہ سادہ کھانا جو پیٹ بھر کر کھاتی تھی، اب ان کھانوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ وہ اپنی شوہر کو چھوڑ کر چلے جاتی ہے۔ جاتے جاتے وہ ہاسپٹل فون کر دیتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ ڈرپ پر گزارا کر رہا ہے۔ ہاسپٹل میں وہ مریض اب آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اسے وہاں 27ویں پارے کی سورہ رحمان سنائی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شروع ہوتی ہے، اس آدمی کی ناک، آنکھ، کان، منہ سے بے تحاشا کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی سورہ رحمان بند کی جاتی، وہ کیڑے آنا بند ہو جاتے۔ ان کیڑوں کو اس آدمی کے جسم سے باہر نکالنے کے لیے مشینی آلے استعمال کیے گئے، مگر کوئی کیڑا نہیں نکلا، اور جب سورہ رحمان چلائی جاتی، کیڑے ہزاروں کی تعداد میں آنا شروع ہو جاتے۔ تمام رپورٹیں ٹھیک تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، بس خون کی کمی تھی۔ اس کی بیوی نے یہ کہانی مجھے خود ارسال کی ہے۔ وہ شوہر سے دور جا کر ٹھیک ہو گئی ہے، روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اس کا خون بن رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے یہ آیت جو اس کا شوہر پڑھتا تھا مولوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، مگر عربی زبان ہم احترام سے پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ جادو تھا یا کیا تھا، سمجھ نہیں آیا۔ یاد رکھیے، ہر عربی کا الفاظ آیت نہیں ہوتا، اسے بغیر تصدیق کیے شیئر نہ کریں۔ شکریہ۔